السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، ہم لوگ بہت دیر سے منتظر ہیں، بیتاب ہیں استاد محترم شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، سابق صوبہ امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچیری کا خطاب سنیں۔ تو انشاءاللہ مغرب کی اذان ہمارے پاس 6 بجے ہوگی، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں، انشاءاللہ تب تک شیخ کا خطاب ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، داعی اور مبلغ جمعیت اہل حدیث، وہ بہت دور سے آئے ہیں اور ان کا خطاب ہمارے پاس مغرب کی نماز کے بعد ہوگا۔ مجھے بھی کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد 2 خطاب آپ کے ساتھ ہیں، پہلے میرا پھر بعد میں شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو مہمان دور سے آتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے، خاص کر ایسی ایمان افروز تقریریں جو آپ ویڈیو میں سنتے ہیں، کبھی چھوٹے کلپ میں سنتے ہیں۔ تو میں شیخ کو خطاب دعوت دیتا ہوں، آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک جمع رہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تقریر سے پہلے سوچ رہا تھا، آدھی جماعت تقریباً سو رہی تھی، کچھ لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ لوگ ماشاءاللہ سو گئے تھے۔ میں دل سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ انتظام کرنے والوں کو جلد توفیق دے کہ وہ چائے پلا دیں۔ الحمدللہ چائے مل گئی اور سب بیدار بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب میں ایسے وقت آیا ہوں، ایک بات مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سناؤ، ریل سامنے آنے والی ہے، اس ریل سے مجھے جانا ہے۔ مولوی عبدالغفور صاحب سے معذرت کرتے ہوئے، چونکہ ان کی ریل بھی آنے والی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مجھے سناؤ، واقعہ بھی پورا ہو جانا، ٹرین بھی مجھے مل جانا۔ تو سنانے والا بڑا اچھا ہوشیار تھا، پیرے بود پسرے داشت گم کرد بازیاف۔ یہ ایک بڈھا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا گم ہو گیا، پھر وہ بیٹا بعد میں مل گیا۔ بولا کہ آپ کی ریل بھی آ رہی ہے، یہ واقعہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اب جب کہ مغرب کا وقت انشاءاللہ قریب ہو رہا ہے، اب میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ مختصر طور سے میں باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ جلسہ کرنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، میں نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ وہ نوجوان مبارکبادی کے قابل ہے جس کی نوجوانی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزر جائے، وہ نوجوان عرش کے سائے میں انشاءاللہ جگہ پائے گا۔ یہ نوجوان اگر چاہیں تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ نوجوانوں کی وجہ سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جو بھی انقلاب آئیں گے وہ نوجوانوں کی وجہ سے آئیں۔ اگر جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم کی بدنصیبی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے نوجوان بیدار ہو گئے، آج اتنی بڑی جماعت یہاں پر جمع ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دور سے محنت کر کے ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں، تو کام کرنے والے کو حوصلہ ملتا ہے، کام کرنے والے کو ہمت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ آئے، ہماری تو ایک خواہش ہے، اور یہ کام جب شروع ہوا تھا تو میں یہاں پر تقریباً کئی سال تک برابر یہاں آتا رہا۔ میں عورتوں سے میرے پروگرام ہوتے تھے، مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ میں آتا تھا۔ الحمدللہ جس چیز کا بیج میں نے بویا تھا آج اس کا درخت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ درخت پھل آور ہوگا، پھل آور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سائے کو بڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری بات، کام کرتے رہنا۔ کبھی یاد رکھیے، کام کرنے والے کی تعریف کرنے والا 1 یا 2 رہیں گے، برائی بولنے والے بہت رہیں گے۔ آپ کو برائی کی فکر نہیں کرنا،
جس درخت کو پھل لگتا ہے دنیا اسی کو پتھر مارتی ہے، جس درخت کو پھل نہیں لگتا، نیم کا درخت ہے، دنیا میں کوئی اسے پتھر نہیں مارتا، کام کرنے والے کو لوگ بولیں گے آپ یہ سمجھے کہ ان اجری الا علی اللہ، اللہ مجھے اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دو حضرت علی سے آپ نے فرمایا، علی ان یہدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، علی تیرے ذریعے یہ ایک آدمی اگر صحیح راستے پر آ گیا تو دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، ترقی دے، برکت دے، امن و امان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنے، فساد، موت اور دوسری چیزوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ کام چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ صحیح توحید پر قائم ایک مسجد الحمدللہ قائم ہو جائے۔ میں نے ذمہ داروں کے سامنے کہا یہ جلسہ ہو گیا الحمدللہ، آئندہ جب جلسہ انشاءاللہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ مسجد میں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ مسجدیں نہیں، الحمدللہ مسجدیں ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا کر میں آگے بڑھ رہا ہوں، اہل حدیث کسی شیطان کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی خبیث کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ اسے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ بولیے، آپ بولے کیسا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا مسلمان، اور وہ مسلمان وہی اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں قرآن کو ماننے والا، اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری جماعت اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، کون اہل حدیث نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری جماعت اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ ہر مسلمان اہل حدیث ہے، ہر مسلمان اہل حدیث ہے، یعنی اللہ کو ماننا۔ اہل حدیث کسے بولتے ہیں؟ حدیث قرآن کو بھی بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی بولتے، آپ کے حکم کو بھی بولتے، آپ کے سنت کو بھی بولتے۔ قرآن اور حدیث پر چلنے والا وہ مسلمان اہل حدیث ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، اور ہمارا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ الحمدللہ جو بھی آئیے الحمدللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں آنا چاہتا ہوں، اسی کو سمجھانے کے لیے اتفاق و اتحاد رکھا گیا، اسی کو سمجھانے کے لیے۔ تو میری بات آپ سمجھ جائیے، کبھی بھی مت سمجھے اہلیت دے بول تو لوگ ایسا پریشان کرتے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگاتے، تو لوگ ویسا ہی سمجھتے نہیں میرے بھائی ہم سب ایک ہیں، ہمارا ایمان ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اگر ہمارے دل بھی ایک ہو جائیں تو کتنی بڑی بات، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں اتفاق و اتحاد ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتفاق و اتحاد اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے مل جانا۔ آپ کے اختلاف اپنی جگہ، میرا اختلاف میری جگہ، آپ کا اختلاف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنا، یہی اتفاق۔ آپ اپنے اختلاف رکھ لیجئے، 1000 اختلاف، مجھے لاکھ اختلاف رہیں گے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو پھیلانے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا، ایک باپ کے بچوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا، اختلاف ذرا سمجھ لو۔ لوگ کہتے ہیں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا، انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اب کیسے؟
آپس کے اختلافات مٹا ڈالو، چھوڑ ڈالو۔ اب میں انشاءاللہ میرے وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اتفاق اور اتحاد کسے کہتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ گئے نا آپ؟ اختلاف اپنی جگہ، لیکن دین کے لیے اپنے اختلاف کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، یہی اتفاق۔ آج وقت کی ضرورت ہے، کل یہ نہیں ہوگا آپ کون ہیں، فلاں ہے، کوئی نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ تو مسلمان کہتے ہی آپ کے لیے مسئلہ آئے گا، کوئی یہ نہیں دیکھے گا یہ کون ہے، یہ کالی ٹوپی پہنا، یہ سفید ٹوپی پہنا، وہ نہیں دیکھیں گا، ہے یہ ٹوپی پہنا ہے یہ مسلمان۔ اب اس کے بارے میں بات آئے گی تو کل مارنے والا آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اب یہی کہیے میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ ہم مسلمان رہیں گے۔ اور آج اس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کے باتوں کو ختم کریں گے نا بھائی؟ آواز نہیں آ رہی میرے کو؟ اب ایک چائے پیتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ بولیے۔ آپس کے ہزار باتیں، دو بھائیوں میں اختلاف رہتا ہے لیکن بعض اوقات دونوں کو ملنا پڑتا ہے، وہ اختلاف چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول توڑنے کے لیے کانٹے ملتے، کانٹوں کے پیچھے میں اگر الجھ کے رہ جاؤں گا پھول نہیں توڑ سکتا۔ کانٹوں سے بچ کر اپنا دامن بچا کر میں پھول توڑوں گا تو پھول مجھے ملے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں میں آپ کو ایک ہی بات بول رہا ہوں، بیکار باتوں میں مت جاؤ، بیکار سوالوں میں مت جاؤ۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا، اجی کیا نہیں ہو سکتا جی، بریانی گرم گرم رہی تو کھاتے نہیں؟ اتنی گرم بریانی ہم نہیں کھاتے بول کے کوئی بولتا کیا؟ ہو سکتا، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ وہ وقت لائے گا کہ سارے مسلمان انشاءاللہ ایک ہوں گے، اللہ وہ وقت لے کر آئے۔ اچھا اب آئیے، اب میں اتفاق کے بارے میں سمجھا ڈالا۔ 1 گھنٹہ 10 گھنٹے بحث کرنا فائدہ بھی نہیں۔ تمہارے دل کی بات تمہاری جگہ، میرے دل کی بات میری جگہ، فائدہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ اللہ اس کے رسول کے دین کو بڑھانا ہے، اختلاف چھوڑ ڈالو۔ اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیے 2 باتیں میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی چارہ، آپس میں بھائی بھائی بننا، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ہمدردی کرتے ہیں، آپ کی خوشی میری خوشی، آپ کا غم میرا غم۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں اگر مشرق کے مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھا تو مغرب کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ اور مسلمان کوئی بھی رہے، مسلمان سب آپس میں ایک ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں مومنوں کے مومنات کیسے تعلقات ہونا چاہیے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ سورہ توبہ میں 71 نمبر کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا بول رہا اللہ؟ وہ یہی مومن ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں دیکھیے گا، اب زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارے کام کرنے والے مومن ہیں، اور ہمیں کوئی بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے وے اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا، چلے میں بھی آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ، ختم۔ سارے اختلافات کو کچرے میں ڈالو۔ اب ہمارا بھی تمہارا سب کا مقصد یہی ہے، اللہ کے دین کو بلند کیا جائے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ تو اب اچھا تو چلیے یہاں پر آئیے، یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اختلاف کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوا اللہ بچانا، وہ سب ضرورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے سارے مسلمان ایک ہیں، کسی کے پیر میں
بتایا گیا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر کسی جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو رہی تو پورا جسم تڑپتا، سب کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے، آپ کا درد میرا درد، آپ کی خوشی میری خوشی، کوئی بھی اگر ہو، یہ بات ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے گا، جب اللہ تبارک تعالیٰ دین بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے کے 2 قبیلے اوس اور انصار، میرے بھائیوں کی بات یاد رکھو، علم اگر آدمی کے پاس نہیں رہا تو آدمی جہالت میں چلے جاتا. اب معمولی عرب میں معمولی باتوں پر لڑائی، تیرا گھوڑا اچھا ہے میرا گھوڑا اچھا ہے، کیا ہے بھائی اس کے اندر؟ اب میں بولتا ہوں میرا گھوڑا اچھا ہے تو لڑائی شروع ہو گئی، تم اچھے یا میں اچھے. معمولی باتیں، معمولی چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا؟ سب کو ایک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی وہ نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تمہارے دلوں کو ماشاءاللہ ملا دیا. اور کیسی زندہ مثالیں دنیا میں قائم ہوئیں، ایسی مثالیں قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا. اچھا، تو اب یہاں پر اب اس کے بعد دیکھیے آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت. اب یہاں کیا ہو رہا؟ لا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم. ذرا میری باتوں کو ذرا غور سے سنو آپ لوگوں، اور یہ باتیں جو ہے دیکھیے انشاءاللہ ہم عمل کر کے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے. اب یہاں پہ کیا بتا رہا دیکھیے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. ہمارے لیے حکم ہر جگہ محبت. نمازوں میں ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں، نمازوں میں چوہے بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں سب یہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے بارے میں محبت، ایک دوسرے کے بارے میں. اب نماز میں مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی نظر نہیں آیا، کیا بھی خیریت کیا بھائی، اچھے ہیں کیا بھائی، کیا بھی دکھ رہے ہیں نا. دیکھیے دوستی بڑھتی، محبت بڑھتی، تعلقات بڑھتی. اور محبت کو بڑھانے کے لیے کہا تصافحوا، آپس میں مصافحہ کرو. لوگاں کیا کرتے سلام بولے تو وہاں سے انہیں ہلاتا ہے، سب انہیں ادھر سے ہلاتا، انہیں ٹاٹا بولتا، انہیں باٹا بولتا. کہاں سے محبت آتی میرے بھائی؟ اور اس کے بعد ملاقات. بعض لوگ سمجھتے ملاقات کرے تو کیا کرتے انگلیاں دیتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ چھین لوں گا. آجی ملو جی، محبت بتاؤ جی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تصافحوا یذهب الغل، جب مصافحہ کرو گے دل کی کدورت چلے جائے گی، کینہ چلے جائے گا. وہ تحادو، آپس میں تحفے دو. آفے میں بولے مولیوں کا یہ کم بات، دیو بول کو بولتے رہیں گے انہوں، بولنے والے ایسا بھی بولیں گے آجی کیا تو بھی دیو جی، ارے جیب میں چاکلیٹ ہے تو اسے چاکلیٹ دو، وہ چاکلیٹ کے برغے میں انہیں مرغی دیں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیا ہو رہا؟ دوستی یہاں پہ بڑھے گی. اس کے بعد یہاں پہ بتایا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَ، دل میں کین، کپٹ، حسد، یہ ایک دوسرے کے بارے میں برائی ہے، یہ مصافحے سے اللہ تعالیٰ دور کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ عادت پیدا فرمائے اور یہ ظاہری گندی بیماریوں کو دور کرے. آئیے، محبت کا فائدہ یہ ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. یہ ایک دوسرے سے محبت، یہ سب اتفاق بھائی، ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ محبت کرے گا. دیکھیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی جدائی ہو رہی ہے. کیا مطلب اس کا سنیے، 2 آدمی ہیں، 2 آدمی دوستی کرے اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ کے لیے محبت. کب تک؟ زندگی بھر دونوں مل کے رہے الحمدللہ. اور زندگی بھر
مل کے رہے، موت تک دونوں مل کے رہے، موت سے جدا ہی ہو گئی۔ ایسے آدمی کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کیا میرے بھائی ہماری خواہش نہیں کہ اللہ کا عرش ہمیں ملے، اللہ کے عرش کے نیچے ہم جمع ہو جائیں، جبکہ وہاں پہ دھوپ رہے گی، پریشانی رہے گی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے دوستو یہ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت کرو، یہ دل سے نکال ڈالو ساری چیزوں کو، انشاءاللہ اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اچھا تو چلیے اور ایک آئیے، یہ ایک دوسرے کی محبت کیسی ہوتی ہے ذرا غور کیجئے گا۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کیا کیے؟ مدینے کے ایک آدمی کو مکے کے ایک آدمی کو ملا کر بھائی بھائی بنا ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی بھائی بنا ڈالے، کیا مطلب؟ آپ مکے کے ہیں، یہ مدینے کے ہیں، دونوں کو ملا دیے۔ مدینے والے بستی والے ہیں، مکے والے بیچارے مجبور ہیں، سب چھوڑ کر آ گئے۔ دیکھو دوستو کیا مثال قائم کرے وہ لوگ، دعا کرو وہ اسی مثالیں آج ہمارے زمانے میں آئی، کیا محبت پیدا کرے، بھائی بھائی کو بنائے۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ربی مدینے کے اچھے آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف مکے کے آدمی تھے، غریب جبھی آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو ملا دیا، دونوں کو ملا کر بولے بھائی بھائی۔ ایسے کئی مثالیں، ایک مثال میں آپ کو سنو۔ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گھر لے گئے اور بتایا دیکھو یہ میرا گھر ہے، آدھا گھر تم کو، آدھا گھر میں رکھ لیتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ اور ایک بات، ایسی بات دیکھیے، مدینے سے آنے والوں کی اتنی حالت، گھر، بیوی، جائیداد، ہر چیز کو وہ کر دیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بھائی شکریہ بھائی، اللہ اچھا رکھے، کوئی دے رہا بولے تو لینا نہیں، ہمیں بھی ذرا کیا تو بھی کوشش کرنا۔ عبداللہ مولوی صاحب بولے سب دیو بول کے بولے ہمیں بھی ذرا محنت کرنا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے مدینے کا بازار بتاؤ، مدینے کا بازار بتاؤ۔ وہ مدینے کے بازار میں گئے، چھوٹے چھوٹے چیزیں کیا بھی رکھ لے، بیپار کرنا غلط نہیں ہے، حلال کمانے کے لیے محنت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے چیزیں جمع کرے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف کو مالدار، مدینے کے مالداروں میں ایک مالدار بنایا، مدینے کے مالداروں میں سے ایک مالدار تھے، اور وہ اتنا دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تو اتنا خیال کرتے تھے کہ ہر چیز لانا دینا لینا دانا۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا عبد الرحمن تو بڑا خوش نصیب ہے عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا کیا، بتایا امی اللہ کے نبی میرا نام لے کے دعا کرے، سبحان اللہ، میرا نام لے کر دعا کرے، ہاں تیرا نام لے کر دعا کرے۔ کہا عبد الرحمن جنت میں ایسا اچھلتا کودتا ہوا جائے گا، گھوڑا جیسے چھلانگ لگاتا ہے ویسے چھلانگ لگاتا ہوا جائے گا۔ تو ذرا غور کرنے کی وہاں پہ دیکھیے، اور لوگوں میں کتنا جذبہ تھا میرے بھائی۔ ایک مثال کے طور پہ بکری کا یک سر کسی کے پاس سے سرا آیا، کون کے تحفے میں بھیجے، تو دیکھو میرے بھائی جب وہ سرا میرے پاس آیا تو بولا نہیں میرے سے زیادہ مجبور بازو والا ہے، وہ بازو کو دے دو۔ وہ بازو والا بولا نہیں میرے سے زیادہ مجبور وہ ہے، میرے سے زیادہ مجبور وہ ہے، میرے سے زیادہ۔ 7 گھروں تک وہ بکرے کا سرا پھرتا ہوا پہلے آدمی کے پاس آیا، پہلا آدمی سب سے زیادہ مدینے میں محتاج۔ دیکھو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہیں لیکن دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی اندازہ لگائے جی زندگی تو زندگی، موت کے بارے میں بھی دیکھیے۔ حضرت ابو جہیم بن حذافہ کہتے ہیں یرموک کی ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی، تو میرا چچیرا بھائی جنگ میں گیا تھا، میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کو، ہو سکتا ہے پانی وغیرہ کی ضرورت ہوگی، چلو جائیں گے۔ میں پانی لے کر گیا، ذرا سوچو دوستو، پانی لے کر گیا،
देखा मेरा चचेरा भाई तड़प रहा है, जान कनी की हालत है, अब तब की हालत है। मैं पानी, बेटा भाई प्यास लग रही? बोला हाँ। ये पानी लेकर मैं उसे दिया, ये गिलास मुंह को लगाने से पहले बाजू से आवाज़, भाई मेरे को पानी दो। इसने कहा भाई मेरे से ज़्यादा मेरा भाई मोहताज है, उसे ले जाओ। दूसरे के पास गया तो तीसरे से आवाज़ आ रही, तीसरे के पास गया तो वहाँ से, फिर मैं तीसरे से होते हुए पहले के पास आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा भाई मर गया, दूसरा वो भी मर गया, तीसरा वो भी मर गया। प्यासे रहे, मरना पसंद करे, मगर अपने भाई की ज़रूरत का ख्याल करते रहे। ये चीज़ आज अब देखिएगा, आज ये हमारे दिलों में है। इस दर्द भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, गैर तो गैर हुए, अपनों का भी सहारा ना हुआ। आज की दुनिया में कौन पूछता जी भान भूखी है क्या, भाई भूखा है? अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। चलिए ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए। दूसरी बात यह है, एक भाई से जब मिलेंगे हंसते हुए मिलो, चिरांडी सूरत, सड़ा बगार एकदम ऐसी सूरत बना लेके मिल रहा, नहीं, हंसते हुए बताओ, ला ताहिरन्न मिनल मारूफि शैआ वलो अन तल्खा बिवजहिन तलिक। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किसी से मिलो ज़रा हंसते हुए मिलो। क्या जा रहा तुम्हारे बाबा का, मेरे बाबा का क्या तू भी जा रहा? कई को चिरांडी सूरत, सीताफल सड़ गया तो कैसा रहता, वैसी सूरत मिला लेके कई को जी ज़रा हंसो, ज़रा मैं हंसकराते मुस्कुराते बोलो। अगर उन्हें है ज़रा आप उसके साथ मिले, क्या भाई ज़रा परेशान मालूम हो रहे, खैरियत ना, देखो उसका गम ख़त्म होता नहीं होता। अब आइए उसके बाद तीसरी बात यह है, कभी भी याद रखो अच्छी गुफ्तगू, खुलूली नासी हुस्ना, लोगों से अच्छे तरह से बात, अच्छी तरह। आप अपनी जगह जो भी रहेंगे, किसी से अपने आप को बड़ा नहीं समझना, किसी को रिग्रेट नहीं करना, आप उससे अच्छी तरीके से गुफ्तगू कीजिए। और एक बात यह है, नरमी से पेश आई, हमदर्दी से पेश आइए और बोलिए क्या भाई खैरियत, अच्छे हैं, घर में सब खैरियत? क्या भाई क्या तुझे परेशानी है क्या भाई? अरे इतना पूछो जी, क्या भी दो न को, खाली उससे पूछो तो बोलेंगे अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैं अब दुआ करा, अल्लाह कबूल कर लिया तो क्या हुआ, अभी मुसीबत दूर हो रही नहीं हो रही? अच्छा तो चलिए उसके बाद आइए, रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह ताला कह रहा है ये लोग सहाबा आपस में रहम दिल थे, ये एक दूसरे की मदद करना, ये चीज़ें सब आई तो मोहब्बत आती, इत्तेफाक यहाँ पे पैदा होता। अच्छा तो चलिए उसके बाद ज़रा और आइए, ये एक दूसरे का, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसून, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 किस्म का हक़ है। सलाम का जवाब देना, बीमार की इयादत करना, जनाजे में जाना, दावत अगर दिए तो दावत कबूल करना। कोई आदमी छींक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आप बोलिए अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। फिर उसके बाद ज़रा और एक बात आइएगा, देखिए अहब्बुन्नास, अल्लाह के पास अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफहुम, अल्लाह के पास सबसे अच्छे लोग वो हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते। इसमें देना लेना क्या भी नहीं है, इसमें देना लेने की बात नहीं। अच्छा तो चलिए उसके बाद अब ये भाईचारे को बिगाड़ने वाली चीज़ें क्या हैं, गीबत, ये एक दूसरे के पीछे बुराई बोलना, चुगलखोरी, चाड़ियाँ बोलना, घर का खा के मामू के बकरियां चराना गए, चाड़ियाँ वो करना, और इससे क्या हो रहा, खबर में इसकी वजह से अल्लाह अजाब देगा। अच्छा चलिए और ज़रा आप आगे बढ़िएगा, बदगुमानी, क्या बोलते लोग, हाँ नक्शे के सामने नाक खुजाए तो उन्हें बोलता मेरे को देख के खुजा रहा। बदगुमान किसके बारे में देखो तो बदगुमान, 2 आदमियाँ बैठ कर, ये दोनों बैठे ना, कब देखे तो भी शैताना मेरे बारे में बात करते हैं। और इसके बाद बताया कि ये इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्मुन, ये बदगुमानी गुनाह है, अच्छे दिलों को शैतान क्या करता, ख़राब कर देता। और एक क्या, मजाक उड़ाना, मजाक दिल लगी, उन्हें आ रहा तो क्या करते, बैठ के करता, उन्हें उंगलियाँ मुंडी हटाता, उन्हें भी हंसता था, अरे अच्छा था ना, अरे मुंडी टेढ़ी हो गई तेरी, कहीं कोई कर रहा, मजाक उड़ाना, ये समझकर आदमी मामूली है बोल के, मामूली नहीं। बाद लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह के पास इनका मर्तबा ऐसा होता है। ज़रा गौर करो मेरे भाई, एक बात बता रहा हूँ, देखिए एक सहाबी की एक बहन आपस में 2 बच्चियाँ खेल रही थी,
ایک بچی کنکر لے کر ماری، اتفاق سے کنکر بچی کے دانت کو لگا، دانت ٹوٹ گیا، ہونا بلکہ نہیں توڑی، دانت ٹوٹ گیا۔ ذرا غور کرو میں کیا بول رہا ہوں۔ کیس اللہ کے رسول کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے سن کر کہا کہ جس بچی نے دانت توڑا ہے اس کے دانت بھی توڑے جائیں گے، وہ بچی کا بدلے میں دانت توڑنا فیصلہ ہے۔ اتنے میں ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، کون تھے ذرا غور کرو، پھٹے پرانے کپڑے، بال ادھر ادھر منتشر، اور حالت بھی بہت پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آ کے دیکھا کہ بہن کے بارے میں کیس چل رہا، مقدمہ چل رہا۔ سنو دوستو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ یہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی میری بہن کے دانت نہیں توڑ سکتے۔ نبی کہہ رہے ہیں توڑنا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قسم دانت نہیں توڑ سکتے۔ ذرا غور کرو، بات چل رہی ہے، صحابہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات اتنے میں آیت اتری۔ اگر غلطی سے کسی کے دانت وغیرہ ٹوٹ گئے تو بدلے میں دانت نہیں توڑنا، اس کے بدلے میں بڑے لوگ فیصلہ کریں گے، کیا کرنا، علاج کرنا، کیا کرنا، یہ کرنا، پیسے دینا، وہ کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سے لوگ پرانی حالت میں رہتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے، ان کی صورت حیران اور پریشان رہتی، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی عزت رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے دوستو، ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے۔ تو اور یہاں پہ بتایا گیا آپس میں حسد۔ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے بولے تو جلنا، انہیں بڑا بن گیا، انہیں کار میں جا رہا، ارے گیا تو تیرا کیا جا رہا، میرا کیا جا رہا، تیرے باپ کا کیا نقصان، میرے باپ کا نقصان کیا۔ مگر لوگاں بولتے جا رہا جی کر لے کو، اللہ وہ کار کو کانتے بھی ٹکر لگایا تو اچھا، ارے اس کی کار کو ٹکر لگی تو تیرے کو کیا رے۔ لیکن ایک حسد ایک ایسی بلا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار۔ جیسا کہ لکڑی چولہے میں لکڑی ڈالے تو آگ جیسے ختم کرتی جاتی، حسد سے نیکیاں برباد ہو جاتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپس کے تعلقات ختم کر لینا۔ بات کرے تو سلام نہیں، بات کرے تو چیڑ، بات کرے تو تم مرے تو ہمیں نہیں آتے، ہمیں مرے تو تمہیں نہیں آنا۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں، تمہیں مرے تو میں نہیں آنا، میں مرے تو تمہیں کون آنا، کون جی آنا؟ کیا سلگاٹ پہ لے آ کو دفن کرنا؟ وہ جانا وہ کرنا بولے تو بھی چار آدمیاں رہنا ماں۔ بات کرے تو بتایا ذرا غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ رشتوں کو خیال سل من خطا کا، جو تم سے کٹتا ہے تم جڑنے کی کوشش کرو۔ اب سل رشتہ متا کریں گے کیا ہوگا، عمر میں برکت، گھر میں برکت، رزق میں برکت، روزی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں اللہ اضافہ کرتا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا۔ تو یہ تو سب ہم چیزیں اب آ گئیں۔ اب یہ تو باتیں بتایا، دیکھیے اتفاق کے لیے کیا بھی دینا نہیں ہے، سب اتفاق کرو، مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا، عرش بری پر، زمین والوں پر مہربانی کرو، عرش والا آپ پر رحم کرے گا۔ یہ ہے محبت، اس کے لیے دینا لینے۔ اچھا چلیے اب اتفاق اور اتحاد کے بارے میں کچھ مختصر میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپس میں اختلاف مت کرو، اختلاف مت کرو۔ اور اختلاف کے لیے کیا ہے، دیکھو دوستو کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بھی کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ انفال میں 40/6 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی فرما برداری۔ اللہ کی فرما برداری میں کیا بھی تو نہیں دینا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اس کے بعد بتا رہا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، کیا ہوں گا، تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، تمہاری قوت کم ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا۔ اب کیا اچھی بات بتا رہا، اللہ ہمارے کو عمل کی توفیق دے،
वस्बिरू, सबर करो। सबर करना बोले तो क्या माना? सबर करना बोले तो क्या माना? छोटा माना, एडजस्ट कर लो। बाथरूम को तुम्हारे को भी जाना है, उनको भी जाना है, उनको ढकलते हैं, उनको ढकलते हैं, नतीजा ये क्या होता आपको मालूम। उसके बाद आप जरा सबर कर लो, ठीक है आप जाइए, आप जाइए, ठीक हो गई बात। अब दरवाजा जलसा खत्म हुआ, सब जा रहे हैं, उन्हें उसे ढकल रहा, उन्हें उसे ढकल रहा, जरा एडजस्ट करके जाओ भाई, जरा जाओ। दरवाजा खुल गया खाने का, ओ ढकल लेते, कुर्सियां लेको मार लेते, पिलेटा मार लेते। अरे भाई वस्बिरू क्या माना? जरा ठहर जाओ। तो अब यहाँ पे देखिए बताया क्या भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जर्रा एडजस्ट, जर्रा बर्दाश्त। अल्लाह के रसूल की इताअत में कोई इख्तिलाफ नहीं। तू बड़ा मैं बड़ा, दुनिया में दो वजह से इख्तिलाफ होता, तू बड़ा मैं बड़ा। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम इच बड़े भाई, तुम इच बड़े भाई। ये बोलना आसान नहीं है, ज़रा दिल पे क्या करना पड़ता, ज़रा क्या करना पड़ता? बोलो 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 बोलो, पत्थर रखना पड़ता, जरा बर्दाश्त करना पड़ता। शैतान बोलता क्या रे इतना जल्दी तो मान लिया क्या रे? तो शैतान को मरदूद बनाना, शैतान को तू बड़ा मैं बड़ा, ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़ा मान लिया, इख्तिलाफ खत्म हो गया। लोग बोलते कैसा इत्तेहाद हो सकता? हो गया इत्तेहाद। और क्या हो रहा है दूसरा? पैसा, पैसा, पैसा कमाने की फिक्र, कैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, वो नहीं। ये दो चीज़ें पूरी मिल्लत को क्या करती, ख़राब करती। अब यहाँ पे ज़रा और करने की बात यहाँ पर देखिएगा, इत्तेफाक और इत्तिहाद के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा। और एक बात यहाँ पे ये है, सब एक आदम की औलाद है ना भाई, सब आदम की ना है। तिरुपतुर वाले क्या थे दूसरों की औलाद है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाबा आदम, हमारी अम्मा हजरत हव्वा, है ना। अच्छा सब यहाँ पे देखिए, इंसान होने के एतबार से कोई बुजुर्गी नहीं। हाँ कोई ईमान में, कोई तखवे में, किसी में बढ़कर हो सकता है, वो इंसान होने के एतबार से सब एक। अच्छा तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करके देखिएगा, इख्तिलाफ की वजह से क्या होता है, क्या होता ज़रा अंदाज़ा लगाइए। इख्तिलाफ कितनी बुरी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस्लाम में सबको एक ही हुक्म है, नमाज सबको एक ही हुक्म है, ठीक है। रोज़ा सबको एक ही वक्त है। ज़कात इसमें क्या है, जो हैसियत और गैर हैसियत वो छोड़ डालो, ज़कात और ये सब चीज़ें देखते जाओ। हज माशाअल्लाह लाखों की तादाद में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कौन कौन दुनिया के आते वही कफन पहने हुए रहते, वही कफन पहने हुए रहते। और हर आदमी ये कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हो गया, सारे लोगों की तरफ से वही बात आ रही। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या क्या जरा अब यहाँ पे देखिए, इत्तेफाक के लिए क्या भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ, देखिए इख्तिलाफ में क्या करना भाई, इख्तिलाफ में क्या करना, ज़रा तुम भी बोलो मैं भी बोलता हूँ, अच्छा रहता। मैं बोलने को गया तो इख्तिलाफ में क्या करना, बोलो भाई सब्र करो, बराबर क्या मैं बोल रहा हूँ, सब्र करो। तू बड़ा मैं बड़ा, मस्जिद में इख्तिलाफ, मदरसे में मदरसे इख्तिलाफ, जमात में इख्तिलाफ, जमात के टुकड़े किए जाते, क्यों टुकड़े किए जाते, क्या होता है? असल बात यह है लोगों के दिल में अल्लाह का डर नहीं। मेरे दोस्तों माफ करना, अल्लाह के पास जाना है, कल जवाब देना है। अगर ये डर हो तो कोई नहीं कर सकता। दुनिया के लिए, कुर्सी के लिए, इख्तिदार के लिए, पैसे के लिए आदमी सब कुछ कर डालता। अब दोनों में बात चल रही, ठीक है भाई मैं आपको बड़ा बना लिया, हो गया। इसमें कोर्ट को जाना पड़ता, कचहरी को जाना पड़ता। अजी हम दुनिया का इंसाफ करने वाले जी, हम जाके गैरों के सामने खड़े थे, शर्म नहीं आती? हमारा फैसला कौन जी करता, शर्म नहीं आती? इससे बढ़ के मैं तो बोलता हूं चुल्लू भर पानी में डूब के मर रहा हूं। हमारी हैसियत क्या है भाई, इख्तिलाफ क्यों आता है? देखिए अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। ग़ज़वे ज़ातुस सलासिल, एक लड़ाई हुई थी, सन 8 हिजरी का वाक़िया है। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह और हज़रत
عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، دنیا کے دو بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بہادر، بڑے کمانڈر، طاقتور، حضرت ابو عبیدہ ان کی اپنی فضیلت، حضرت عمر، دونوں بھی جنتی صحابی ہیں۔ ذرا غور کرو بھائی، ایک بات دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، دونوں یک جگہ جمع ہو گئے لڑائی میں۔ حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی، دونوں یک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر ابن عاص کی خواہش تھی کہ میں کمانڈر بننا، سمجھ میں آ رہا، میں کمانڈر بننا، اور دنیا مانتی تھی کہ ابو عبیدہ بہت اونچے، امین و ہادی الامہ کہا گیا، میری امت کے امانت دار کہا گیا، ان کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ اب دونوں کمانڈر، اب کیا کرنا؟ اگر ہم لوگ وہ زمانے میں رہتے تو کیا کرتے تھے بھائی؟ ذرا جلدی بولو نا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ بولو بولو، تم لوگ بولو، میں نہیں بولتا۔ کیا بات اب ہو گیا؟ سنو فیصلہ بتا رہا ہوں، سنیے۔ فسلم ابو عبیدہ الامارہ لعمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپس میں دونوں اختلاف نہیں کرنا۔ فسلم ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ نے اپنی عمارت کو عمر ابن عاص کے حوالے کر دیا۔ عمر ابن عاص سے کہا تم کمانڈر بن جاؤ، یہی تچ، تو بڑا میں بڑا، تو صدر میں صدر، تو سیکرٹری میں سیکرٹری، تو خزانچی میں خزانچی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مان لیے، ہو گئے بھائی، آپ بن جائیے، ختم ہو گئی بات۔ دیکھیے اتنی بڑی لڑائی جہاں بہت سی فوج، ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، اب یہ دونوں کمانڈر لڑ لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ پوری امت کا شیرازہ بکھر جاتا، پوری امت کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم دونوں نہیں لڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کمانڈر پورا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یرموک کی لڑائی بہت بڑی لڑائی، ہزاروں کی فوج تھی، اس میں بھی دو کمانڈر ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایک اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، پہلے سے ابو عبیدہ پورے کمانڈر تھے، درمیان میں حضرت عمر کو انہوں نے بنا دیا دونوں، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جمع ہوئے۔ حضرت خالد کے دل میں ارادہ تھا کہ میں کمانڈر بنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو عبیدہ ہیں، مگر حضرت خالد کا کیا ارادہ تھا؟ ذرا غور کیجئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین و ہادی الامہ، ہماری امت کے امانت دار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کمانڈری کو حضرت خالد ابن ولید کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے، کبھی کیا ہوتا ہے، اتفاق ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، سب ملنا ہے۔ چلیے اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین، ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ایسا لیٹے ہوئے تھے، دو بچے ناچ رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین ناچ رہے ہیں، اور بچے کیا گھوڑا ہے دیکھو جی، کتنا اچھا گھوڑا ہے دیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے اچھا گھوڑا ملتا رہے، اس سے اچھا، دیکھیں نواز سے بولے تو آدمی کو کتنا محبت رہی۔ اب ناچ رہے ہیں۔ سنیے دوستو، حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے کو مسلمانوں کی ایک لڑنے والی جماعت قتل کر دے گی۔ حضرت حسین کا واقعہ ہوا معلوم ہے نا؟ اچھا، دوسرا حضرت حسن کے بارے میں بتایا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو لڑنے والی جماعتوں میں اتفاق پیدا کرے گا، محبت پیدا کرے گا۔ سنو بھائی میری بات کو، محبت پیدا کرے گا۔ اچھا، حضرت علی کے بعد رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ پورے اس کے خلیفہ بنے، ذمہ دار بنے۔ اب لوگوں کا خیال تھا
اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت حسن رضی اللہ، حسن حسین کا الگ مخل، حضرت حسن بڑے بھائی حسن ہیں، ذرا غور کرو میرے بھائی، حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو حضرت حسن ذرا غور کرو، حضرت حسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجے، میں کام پر محض کرنا چاہتا ہوں، میں صلح کر لینا چاہ رہا ہوں۔ کیا اللہ والے لوگوں تھے؟ دیکھو جی، دعا کرو کہ اللہ وہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ عدد ادھر دیکھیے، بول کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سفید کاغذ، وائٹ پیپر، کیا بھی لکھا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر، کیا بھی لکھا ہوا نہیں ہے، حضرت حسن کے پاس بھیجے۔ حضرت حسن کے بعد بولے جاؤ ان سے کہو جو لکھنا ہے لکھیں، جو شرط لکھنا ہے لکھیں، مجھے منظور ہے۔ آج معمولی باتوں پہ لڑ لے، معمولی باتوں پہ آج دیکھیے کیسے اختلاف۔ یہ سفید کاغذ دے کر بھیجے، کیا لکھتے انہوں معلوم نہیں۔ حضرت حسن نے ماشاءاللہ حکومت کو دے دیا۔ کون جی دیتا؟ ایک پیسہ بولے تو کوئی نہیں دیتا، پوری حکومت حوالے کر دیے۔ یہ ضرورت ہے، کیونکہ لڑنے سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا، اور ان کے دل میں دیکھیے کیا ہے بات، ذرا غور کیجئے، ذرا ٹائم ہوا تو کوئی بات نہیں، ذرا دیکھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس روم کا بادشاہ خط لکھا، روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھا، مجھے معلوم ہوا کہ تم میں اور علی میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں علی کے خلاف لشکر بھیج کر تمہاری مدد کروں۔ سنو جی، کیا اللہ والے بندے تھے؟ دیکھو جی، ذرا غور کرنے کی بات دیکھیے، خط بھیجا، یعنی علی اور معاویہ کا اختلاف ان کا پرسنل اختلاف تھا، کوئی بھی تھا، تو روم کا دیکھیے، دو لڑ لیے تو دو بلیوں کی لڑائیوں میں کس کا فائدہ ہوتا؟ بندر کا فائدہ ہوتا، انگریزوں کا فائدہ ہوا ہے۔ دو آپس میں لڑ لیے تو کیا ہوتا؟ مسجداں چلے جاتے، مدرسے چلے جاتے، سب چلے جاتے۔ یہاں پہ اب ذرا غور کیجئے، چلیے اب دونوں کی اختلاف میں ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت معاویہ نے جو خط لکھا، تاریخ میں لکھا ہے، معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اے روم کے کتے، الفاظ غور کرو، اے روم کے کتے، روم کا بادشاہ، میرا اور علی کا یہ ذاتی اختلاف، پرسنل اختلاف ہے، ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر تو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، سن لے، حضرت علی تیرے مقابلے کے لیے جو لشکر تیار کریں گے، معاویہ اس کا ادنا نوکر رہے گا، معمولی سپاہی رہے گا۔ انہوں نے بولے، میں حالانکہ انہوں بادشاہ ہیں، دونوں کا یہ ہمارا پرسنل اختلاف ہے، اگر تو نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا تو معاویہ اس کا معمولی خادم رہے گا۔ یہ دیکھیے کیا ہو رہا، کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، حقیقت میں ملنا پڑتا، حقیقت میں۔ مثلا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ذرہ رنجش تھی، میرے دل میں ذرہ کچھ خلاف تھا۔ جب حضرت عمر نے ابو بکر کا نام انوچ پیش کرے، اس کے بعد حضرت عمر نے سوچا اگر ہم دونوں الگ رہیں گے تو پوری ملت کا نقصان، پورے مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ یہ ہے حقیقت۔ اور اتحاد، ابھی میں نے بتایا صبر کے لیے کیا کرنا بھائی، اتحاد کے لیے کیا کرنا بھائی، صبر کرنا، ذرہ ایڈجسٹ کر لینا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا اختلاف کی وجہ سے ہر جگہ نقصان، ہر جگہ نقصان، ہر جگہ نقصان۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھنے کے بعد کھانے کے لیے لوگ دے، آؤ آؤ آپ بھی آؤ بھائی، آؤ 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 جگہ ہے بھائی، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، جیسا بلاتے۔ اور تمہارے ختم کرنے کے لیے لوگ ایسے ہی ایک زمانے میں دعوت دیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جیسے ہو رہا ہے، یہ بتایا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول
کیا وہ زمانے میں ہم کم رہیں گے کیا اللہ کے رسول؟ کیا پوری دنیا ہمارے خلاف ہوگی؟ نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہارے دل میں کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہو جائے گی، موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ تو میرے دوستو، میں آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، غلط، آج بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے، صرف دل میں ذرا ایڈجسٹ کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ آپ کے اختلاف ہزار، آپ کے مسائل ہزار، لیکن ملت کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کی بھلائی کیا ہے؟ آپس کی چیزوں کو ختم کرو، مل جاؤ اور اعلان کر دو ہم ایک ہیں، ایک انشاءاللہ رہیں گے، اور ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اسلام کے لیے آخر تک۔ الحمدللہ ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب ہمارے دل میں ایمان آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ایمان والے ہیں، تمہارے دل میں ایمان اگر ہوگا تو میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جماعت کی عزت کرو، امیر کی فرما برداری کرو۔ آج ہمارے پاس امیر بولے تو نوکر سے بھی معمولی سمجھا جاتا۔ ہر آدمی امیر اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، بڑی بیماری کے اندر ہے، اس کے انگلیوں میں بڑی بیماری ہے، جزام کی کیفیت ہے، وہ امیر اگر ہے تو اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت تم وہاں پہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک زمانہ آئے گا، اختلافات ہوں گے، رات کی تاریکیوں کی طرح ہوں گے، بارش ہو رہی تو جیسے خطرے آتے ہیں ویسا پانی پڑتا رہے گا، حصیر ٹوٹ جائے، حصیر کی کاڑیاں جیسے بکھر جاتی ہیں ویسے ہی اختلاف آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے ہی اختلاف کے وقت ہم کیا کریں؟ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو۔ بہرحال یہ بات تھی، میں پیش کیا اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان رہیں گے، انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں، انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ آپس کی جو چیزیں ہیں اللہ کے واسطے ختم کر دو۔ دوستو، کل اللہ کے پاس جانا ہے، کب کس کا بلاوا آنے والا ہے، کہاں نہیں جا سکتا۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، وقت آنے سے پہلے سب ختم کرو۔ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز لے کے جانا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے دوستو؟ یہ کوشش کرو، میرے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا کیا؟ میرے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، فائدہ پہنچاؤ، اپنے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، خلوص پیدا فرمائے، ہم سب کو اللہ ایک کرے، جب تک اللہ رکھے ایمان پر رکھے، اللہ کے رسول کی اتباع نصیب فرمائے، جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں اللہ بلا لے، جب خبر میں ہم جائیں اللہ تعالیٰ خبر کی تنگی کو خوشحالی سے بدل دے، وہاں کے اندھیرے کو روشنی سے اللہ بدل دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ عطا فرمائے، اور اللہ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس کی چیزوں کو ختم کر دے، یہ شیطانی وسوسوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتایا کہ الحمدللہ مل کر رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپس کے اختلافات کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، مل کر رہیں گے۔ اب یہ جو کچھ کام ہو رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے، چند نوجوان محنت کر کے کام کر رہے ہیں، جب پوری جماعت مل کر کام کرے گی تو انشاءاللہ اللہ خیر و برکتیں عطا کرے گا۔ اور یہ سب کاموں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسے ہمدردوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بچوں کا ہاتھ مضبوط کیجئے، جو ممکن ہو سکتا ہے تعاون فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا ایک پیسہ بھی اگر
یہ کاموں میں جائے گا تو اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت علی نے کو فرمایا، اے علی اگر تیرے ذریعے یہ ایک آدمی بھی اگر سیدھے راستے پر آ جائے تو دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں، جو ممکن ہو سکتا ہے تعاون کیجیے، آئندہ بھی ایسے اچھے کاموں کے لیے تعاون کرتے رہیے تاکہ یہ کام ہمارے اچھے چلے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ کام کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عمر میں، گھر میں، زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ ابھی ہمارا پروگرام باقی ہے، پروگرام سے بڑھ کے دعوت باقی ہے۔ اب وہ ذرا یاد رکھ لو، چلے گئے تو دعوت نہیں ملیں گے۔ ابھی ایک پروگرام ہے، ابھی بڑے علماء کے تقریریں باقی ہیں۔ اللہ ایک موقع دیا ہے، اس سے غنیمت سمجھیے۔ نماز کے بعد بھی آپ ایسے ہی جم کے رہیے، انشاءاللہ بڑے لوگوں کی تقریریں سنیے۔ اور یہ چندے کے بارے میں جسے جتنا ہو سکتا تعاون کیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔